اور بدبخت ماں کے شکم میں ہی بدبخت ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان پیدا ہی بدبخت ہوا ہے، اس بدبخت کا قصور کیا ہے؟ خود روایت کہہ رہی ہے السعید جو شخص سعادت مند ہوتا ہے وہ ماں کے شکم سے ہی سعادت مند آتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ ماں کے شکم سے ہی بدبخت آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو سعید بنایا اور اللہ نے اس کو بدبخت بنایا، نہ، یہ خبر ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو بیان ہو رہی ہے، ایک واقعیت ہے جس کو روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا کلاس میں شاگرد ہیں، انواع و اقسام کے شاگرد ہیں، پڑھنے والے، نہ پڑھنے والے، بہت پڑھنے والے، بہت زیادہ محنت کرنے والے، یہ ہے یا نہیں؟ یہ شاگردوں کی یہ قسم ہے، ایک ہائی فرسٹ آ رہا ہے، فرسٹ آ رہا ہے، سیکنڈ آ رہا ہے، تو یہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ استاد قابل ہے تو یہ فرسٹ آیا ہے، استاد بہت قابل ہے تو یہ فرسٹ آیا ہے، نہ، استاد جتنا بھی قابل ہے وہ سب کو پڑھا رہا ہے، وہ قابل جب پڑھا رہا ہے تو وہ صرف اس ایک کو تو نہیں پڑھا رہا، وہ تو پوری کلاس کو پڑھا رہا ہے۔ استاد بہت قابل ہے، لیکن استاد کی قابلیت کافی نہیں ہوتی جب تک شاگرد توجہ سے نہیں پڑھتا ہے۔ استاد تو قابل ہے، لیکن اس میں بھی تو کہتے ہیں فاعلیت، علمی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں فاعلیت جتنی بھی کام ہو، قابلیت بھی تو ہو، اگلے بھی تو قابلیت ہو اس سے لینے کی۔ اب ایک شاگرد ہے بہت سنجیدہ، اس کو بہت دھنے پڑھنے کی پڑھتا ہے، بہت توجہ سے پڑھتا ہے، وہ پورا وقت استاد کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کا خیال ادھر ادھر نہیں جاتا ہے۔ دوسرا ہے وہ پہلے تو آگے نہیں بیٹھتا، پیچھے پیچھے بیٹھتا ہے، نالائق سارے پیچھے بیٹھتے ہیں، وہ نے اپنی کاروائیاں کر دی، وہ پیچھے بیٹھتا ہے، میسج چلا رہا ہے، میسج دیکھ رہا ہے، وہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس سے پڑھنے، میسج یہی ٹائم ہے پڑھنے کا، کلاس میں باپ اتنا خرچہ کر کے بھیجا ہے کہ تم جا کے کلاس میں میسج پڑھو۔ اب وہ پورا وقت گزر گیا، استاد پڑھانے سے پتہ بھی نہیں استاد نے کیا پڑھایا کیا نہیں پڑھایا، لیکن استاد کی نگاہ تو بہت تیز ہوتی ہے۔ استاد امتحان سے پہلے، ابھی امتحان نہیں ہوا، ابھی رزلٹ نہیں آیا ہے، یہ ابھی بچہ ماں کی شکم میں ہے، کسی کو نہیں پتا، اعلان کر دیا گیا کہ یہ سعید ہوگا تو وہ ماں کے شکم میں ہی سعید ہوگا، اور وہ بدبخت ہوگا تو ماں کے شکم میں ہی بدبخت ہوگا۔ یہ اس استاد کی طرح خبر ہے، استاد کہتے ہیں میری کلاس میں فلاں بچہ فرسٹ آئے گا، وہ فرسٹ آتا ہے اس لیے کہ استاد نے خبر دے دی ہے، استاد کے خبر دینے کی وجہ سے فرسٹ آیا ہے، یا اپنی لیاقت سے فرسٹ آیا ہے۔ استاد نے بتا دیا کہ یہ شخص فرسٹ آئے گا اس لیے کہ استاد کے سامنے اس کی ساری علمی کارکردگی ہے، جانتا ہے کہ اس نے اتنی محنت کی ہوئی ہے اور یقیناً یہ فرسٹ آئے گا۔ استاد کے بتانے سے فرسٹ نہیں آ رہا ہے، اپنی لیاقت سے فرسٹ آ رہا ہے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے فلاں بدبخت ہے تو اس لیے بدبخت نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تو وہ بدبخت ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بدبخت دنیا میں جا کے کرے گا کیا، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے۔ اللہ کسی کو قرآن پڑھیں، قرآن کی آیات پڑھیں، قرآن کہتا ہے اگر تم نیکی کرتے ہو تو نیکی میں تو اللہ کا کنٹریبیوشن ہے، نیک کاموں میں تو اللہ تمہیں آگے بڑھاتا ہے، نیک کاموں میں تو اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے، لیکن جو برائیاں تم کرتے ہو اس میں اللہ کا ذرا برابر حصہ نہیں ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا، اپنے اللہ کسی کی برائی میں معاذ اللہ شریک ہو ہی نہیں سکتا، کیسے شریک؟ وہ اللہ ہے۔ اچھے کاموں میں تو اللہ بڑھائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں، کسی کو اللہ نے بدبخت پیدا نہیں کیا، اللہ نے شیطان کو شیطان پیدا کیا۔ بتائیے آج سب سے منفور
مخلوق جس پہ، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیا کے سال ہیں یا آخرت کے سال ہیں. دنیا کے بھی 6000 سال تو کم نہیں ہے. 6000 سال اللہ کی عبادت کی، وہ ساری عبادت زیرو ہو گئی، صفر. کیوں صفر؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو ماننے سے انکاری ہو گیا تھا. میں اللہ تجھے نہیں مانتا ہوں. دنیا سمجھی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں مقام ولایت، اللہ کے یہاں خلیفۃ اللہ کا مقام کیا ہے. شیطان نے اللہ کو ماننے سے انکار نہیں کیا تھا، شیطان نے اللہ کے خلیفہ کو ماننے سے انکار کیا. کہا تجھے تو اب بھی سجدہ کرنے کو تیار ہے، کہا اس کو بھی سجدہ میرا حکم ہے. اور وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، وہ سجدہ تعظیمی ہے. بس اگر عبادت ہو اور اس میں ولایت کا عنصر نہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، وہ شیطانی عبادت ہے. ولایت کو عنصر کیا؟ اگر ولایت نہ ہو، اللہ ولایت کا انکار اللہ کے نام فرماتی ہے، اللہ کا انکار ہے، اور واقع اللہ کا انکار ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کے روزے کے گنبد میں جو اشعار لکھے ہوئے ہیں وہ سب اہل سنت علماء ہیں، جنہوں نے مولا کی مدح میں بہت آگے تک لکھا ہے. اس کا ایک شعر ہے کہ اے مولا اگر صلب آدم میں آپ کا نور نہ ہوتا تو اللہ کبھی فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدے کا حکم نہ دیتا. یہ صلب آدم میں آپ کا نور تھا تو شیطان نے گویا آدم کے سامنے سجدے سے انکار نہیں کیا، اس نے امیر المومنین کی ولایت کا انکار کیا. ہماری روایت میں انسان سمجھے. دیکھیں اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ جو میں کہوں وہ کرے، اپنی منمانی نہیں. مجھے یہ سمجھ آتا ہے، میں آپ اور میں کون ہے. ہمیں تعجب ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت کو سیدھا ترجمہ نہیں کر سکتے، معصوم کے ایک حدیث کو بیان نہیں کر سکتے. کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک معصوم کی روایت پڑھنا نہیں آتی، آپ کی سمجھ کہاں سے آتے؟ یہ سمجھ نہ سمجھی پہ مبنی ہے، یہ سمجھ نہیں ہے، یہ نہ سمجھی ہے. انسان صاف گو ہونا چاہیے. نہیں پتا ہے. اب میں مولانا ہوں، طالب علم ہوں، مجھے ڈاکٹری کا زیرو کا بھی نہیں پتا ہے. اب میں جاؤں ڈاکٹر صاحب کے پاس دوائی لینے کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے مولانا یہ کھانا یہ کھانا، میں اب اپنے جو ہے وہ ایلیگیشن لگانا شروع کروں. نہیں آپ نے یہ دوائی کیوں لکھی ہے؟ آپ یہ دیکھتے تو بہتر ہوتا. یہ صبح شام کیوں کھاؤں؟ اگر ایک ٹائم کھاؤں تو بہتر ہوتا. تو ڈاکٹر کو یہ کہنے کا حق ہے نا. مولانا اگر آپ کو اتنا کچھ پتا ہے تو آپ میرے پاس دامت کر کے کیوں تشریف لائے؟ آپ خود ہی نسخہ لکھ لیتے، خود ہی جا کے عمل کرتے. جب میرے پاس آئے ہیں تو اس بات کا اقرار کر کے آئے ہیں کہ آپ کو دوائیوں کے بارے میں پتا، اس کو حق ہے کہنے کا. اچھا ڈاکٹر کو تو کہنے کا حق ہے، مرجے کے سامنے جا کے کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں. آسیستانی کے سامنے شاید کہا میں یہ سمجھتا ہوں. آسیستانی نے اس کو بول کے کہا کہ میں نے آپ کی کتابیں دیکھی ہے، آپ میں صلاحیت نہیں ہے اسلام کے ترجمانے کی، اب مت کریے. اب اس نے کیا جواب دیا؟ کہتا مولانا شکریہ، اب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری اصلاح کر دی. لیکن انسان جب بگڑتا ہے عجیب بگڑتا ہے. کہتے ہیں میں استخارہ کروں گا، مجھے یہ کرنا ہے. عزیزان کربلا نے کیا سکھایا ہے؟ کربلا نے یہ سکھایا جو اللہ چاہے وہ کرو، اسی میں تمہاری نجات.
عالم دیکھیں اب یہ بہت بڑا موضوع ہے جس کو اگلی مجالس میں کوشش کر کے بیان کروں گا. انسان پہ مصیبتیں آئیں تو وہ مصیبتوں سے ڈرتا ہے, مصیبتوں پہ پریشان ہوتا ہے. اہل بیت نے انہیں مصیبتوں سے توحید کے وہ پہلو روشن کیے کہ دنیا عقل دنگ دنیا, انسان پریشان ہے. دیکھیں جتنی جتنی قربانی پڑی, جتنا جتنا وقت گزرا, جتنی شہادتیں زیادہ ہوتی گئیں, تاریخ کربلا میں یہ بات بالکل واضح لکھی ہے اور اپنوں نے نہیں دشمن نے بھی لکھی ہے. امیر ابن مسلم کا جو آپ نام سنتے ہیں وہ تو مسلمان بھی ظاہر نہیں, وہ عیسائی ہے, وہ صرف خبر نگار ہے جس کو آج آپ رپورٹر کہتے ہیں, وہ جسٹ رپورٹر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا امام علیہ السلام کے چہرے کو, میرے حیرت کی انتہا ہوئی کہ جب حسین آخری دفعہ نکلے تو حسین کا چہرہ اتنا کھلا ہوا تھا, اتنا کھلا ہوا. عزیزوں ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مراجع علماء, وہ اہل دل علماء کہتے ہیں اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو آپ حضرت زینب کے مصائب سنیں, آپ حضرت زینب کے مصائب پڑھیں, اور جب آنکھوں میں اشک آ جائیں امیر المومنین سے توسل کریں کہ آقا آپ کو اپنی اس بیٹی کا واسطہ, آپ کی حاجت پوری ہو جائے. آج دونوں محمد کے مصائب ہیں, آج ان بچوں کے مصائب ہیں جو زینب کی گودی کے پالے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام کہتے حضرت عبداللہ نے پہلے بچوں کو روانہ نہیں کیا, قافلے مدینہ سے باہر آ گئے. عبداللہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں حسین سفر پہ جا رہے ہیں. میں نے رسول سے سنا جب کوئی سفر پہ جائے اس کے ساتھ سامان صدقہ ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو فوراً اٹھایا, ایک سریع سیر گھوڑے پہ سوار کیا, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس قافلے کے قریب پہنچے. حسین مولا سے کہتے ہیں آقا مجھے زینب بی بی سے ملنا ہے. امام فرماتے وہ سامنے محمد زینب کا ہے, عبداللہ بی بی کے محمد کے نیچے کھڑے ہوئے. ایک فرماتے السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, رسول ذاتیہ پر میرا سلام. عبداللہ کی آواز سنی, بی بی تڑپ کے رہ گئی, شاید عبداللہ مجھے لینے آئے ہیں. فرماتے عبداللہ اگر مجھے لانا چاہیں گے تو میں چلی تو آؤں گی, لیکن یاد رکھنا عبداللہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی ہے. اگر لے کے جائیں گے تو پھر زینب کا جنازہ جائے گا. عبداللہ فرماتے نہیں بی